ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ام سلمة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر عن كل مسكر ومفتر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین، یا امان الخائف یا ملتجا امداد کن. مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن. قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمزہ شاہ برکت اللہ قطب عالم می زنم دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم دمزہ شیخ اختر رضا خان قطب عالم می زنم. سیدی سرکار اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا. رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور دن لہو میں کھونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ رفیقان گرامی، شب برات قریب ہے اور شب برات یہ بڑی ہی فضیلت کی حامل ہے. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں عبادتیں کیا کرتے، شعبان میں روزوں کا اہتمام کیا کرتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا، اے عائشہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کے بھیڑوں کے یا بکریوں کے ریوڑ کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے. یہ رات ایسی رات ہے کہ اس رات میں گزشتہ عمر میں کیے ہوئے گناہ معاف ہوتے ہیں. جمعہ میں ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے کے درمیان پورے ہفتے کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں گزشتہ تمام عمر میں جو گناہ کیا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور جہنم سے بہتوں کو آزاد فرماتا ہے، بہتوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، جنت کا مژدہ سناتا ہے. ہر رات میں آدھی رات کے بعد آسمانی دنیا پر اپنی رحمت خاص کا نزول فرماتا ہے. لیکن یہ وہ رات ہے کہ سورج ڈوبتے ہی اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر اپنی رحمت کا
نزول فرماتا ہے، اپنی تجلی کا نزول فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق میں کشادگی مانگنے والا، ہے کوئی جنت کا اور میری رحمت کو طلب کرنے والا۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں بنو کلب کے ریوڑ کے برابر، اس ریوڑ میں جتنی بکریاں ہو یا جتنی بھیڑ ہو، ان کے بدن میں جتنے بال ہو، ان بال کے برابر اللہ تبارک و تعالی گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ لیکن 6 ایسے بدبخت ہے، 6 ایسے کم نصیب ہے، 6 ایسے بدقسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات میں بھی انہیں بخشتا نہیں ہے۔ اس میں سے ایک شراب خور، دوسرا عادی زانی، تیسرا قاطع رحم، اور چوتھا جو والدین کا نافرمان ہو، اور ایک روایت میں مصور کا ذکر آیا، اور ایک روایت میں جو چغلی کرتا ہو، ان لوگوں کی مغفرت نہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف نہیں فرماتا۔ قاطع رحم کے بارے میں، قاطع رحم کا مطلب ہوتا ہے رشتوں کا کاٹنے والا، صلہ رحمی کہتے ہیں رشتوں کو بنائے رکھنا اور اپنوں سے صلہ رحمی کرنا، آپ نے سنا ہوگا۔ اور قطع رحمی کرنا اور رحم کو کاٹنے والا یعنی رشتوں کو کاٹنے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کو کہتا ہے چھوڑ دو، جب یہ آپس میں صلح کر لیں گے، جب یہ خود آپس میں صلح کر لیں گے، اس کے بعد ان کو دیکھا جائے گا، ان کی مغفرت کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صلہ رحمی حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہے، اور حقوق العباد یہ بندوں پر اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے حق میں چھوڑ دیا کہ جس بندے کا جو حق ہے وہ معاف کرے تو معاف ہوگا، اگر وہ معاف نہیں کرے تو اللہ تبارک و تعالی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ حقوق اللہ، اگر بندہ حقوق اللہ میں کچھ کمی کرے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اس کو معاف فرما سکتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن حقوق العباد یہ اللہ کا احسان ہے اپنے بندوں پر، یہ اللہ کا فضل ہے اپنے بندوں پر کہ اپنے بندوں کے معاملات کو اپنے بندوں کے سپرد کر دیا کہ تیری دل آزاری ہوئی، تو معاف کرے گا تو میں معاف کروں گا، تیرے ساتھ رشتہ کاٹا گیا تو تو معاف کرے گا تو میں معاف کروں گا، تیرا ناحق مال کھایا گیا تو اس کو معاف کر دے گا تو میں بھی معاف کر دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، اس پر تفصیلی خطاب بہت بار ہو چکا۔ اب یہاں پر میں نے جس آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا، جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، کھاؤ پاکیزہ رزق میں سے، پاکیزہ چیزوں میں جس کا ہم نے تمہیں رزق کے طور پر جو چیز تمہیں عطا فرمائی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، اگر تم اس کے بندے ہو۔ یہاں پر میں توجہ چاہوں گا کہ پاکیزہ چیز کی قید کیوں لگائی گئی؟ اس لیے لگائی گئی کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن اس کے کھانے کی ممانعت آئی، اسے پینے کی ممانعت آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے ایمان والو، کھاؤ اور پیو حلال چیزیں، جو زمین کی حلال چیزیں ہیں، جو زمین سے حلال چیزیں نکلے ان کو کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، یہاں پر میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں نشہ خوری سے متعلق، شراب خوری سے متعلق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام فرمایا۔ یہ شراب ابتداءً حرام نہیں تھی، پہلے صحابہ کرام کچھ لوگ مسلمان شراب پیا کرتے تھے، ایک نے شراب پینے کی حالت میں نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے میں ان سے غلطی واقع ہو گئی، قل یا ایھا الکافرون، سورہ کافرون کی تلاوت کر رہے تھے، اور ان سے ہر جگہ لا چھوٹتا گیا، تو حکم نازل ہو گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، یہاں تک کہ تم وہ سمجھنے لگو جو تم کہہ رہے ہو۔ اور اس کے بعد لوگوں نے شراب سے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، اے محبوب تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں
استفتاء کرتے ہیں، پوچھتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، اے محبوب تم سے شراب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو بتا دو یہ گناہ ہے اور اس میں بہت بڑا گناہ ہے، اگرچہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے نفع ہے لیکن اس کا گناہ اس کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن ابھی بھی شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں مولا کریم شراب کی حرمت کو نازل فرما دے، شراب کو حرام فرما دے، کیونکہ شراب ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی نفیس طبیعت کا مالک جس کی طبیعت میں نفاست ہو، جس کی طبیعت میں نفاست ہو، وہ کبھی بھی شراب کو اچھا نہیں سمجھے گا۔ آپ دیکھیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی یا رسول اللہ، حضرت جعفر طیار کی اللہ تبارک و تعالیٰ 4 عادتیں بڑی پسند فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جعفر وہ کون سی عادتیں ہیں؟ تو حضرت جعفر نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے کبھی بت کو پوجا نہیں، کیونکہ میں نے سمجھ گیا کہ یہ ایک مٹی کا پتلا ہے، یہ کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ میں نے کبھی زمانے جاہلیت میں جھوٹ نہیں کہا، کیونکہ جھوٹ بولنا یہ شریف آدمی کا کام نہیں ہے۔ میں نے کبھی زنا نہیں کیا، کیونکہ اس سے عزت کی بے حرمتی ہوتی ہے، میں زنا کو کبھی میں نے اچھا نہیں سمجھا۔ اور یا رسول اللہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، کیونکہ شراب عقل کو مار دیتی ہے اور میں عقل مند آدمی ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کبھی میری عقل پر نشہ طاری ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، جو صحابی نماز پڑھا رہے تھے اور انہوں نے شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں نماز پڑھائی تو ان سے غلطی واقع ہو گئی۔ اور پھر کیوں غلطی واقع ہو؟ اس لیے کہ نشہ طاری ہو گیا، اللہ نے حکم نازل فرما دیا اور اس کے بعد سورہ مائدہ میں آخری حکم نازل فرما کے شراب کو ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام فرما دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، وقت بہت کم ہے، سورہ مائدہ میں اس کی تفسیر دیکھ لیجئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے شراب کا معاملہ الٹ دیا جائے گا جس طرح برتن الٹ دیا جاتا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کے متعلق مفصل بیان فرما دیا، اس کی حرمت کا بیان فرما دیا، نبی پاک نے اس کی حرمت کا ذکر فرما دیا، شرابی پر حد بھی قائم کر دی گئی، اور شرابی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ایک بار شراب پیے اس پہ حد قائم کرو، دوبارہ شراب پیے پھر حد قائم کرو، تیبارہ شراب پیے پھر حد قائم کرو، اگر چوتھی بار شراب پیتا ہے تو اسے قتل کر دو۔ یہ قتل کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ تاکہ اس سے معلوم پڑے کہ شراب پینا کتنا بڑا گناہ ہے اور شراب پینا کتنا عظیم گناہ ہے۔ اگرچہ فقہا فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ چوتھی بار بھی شراب پینے پر اسے قتل نہیں کیا جائے گا، یہ حکم منسوخ ہے، لیکن یہ بتانا مقصود ہے کہ شراب پینا اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر چوتھی بار بھی وہ شراب پی لے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کتنی حد مقرر کی جائے، کتنے کوڑے مارے جائے شرابی کو؟ تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ حضرت علی نے فرمایا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ شراب پینے والے کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے لگائے جائیں۔ کیا آپ کو پتا ہے 80 کوڑے سزا کس کی ہے؟ 80 کوڑے کی سزا اس کی ہے جو لوگوں پر افترا کرتا ہے، جو مفتری ہو، جو لوگوں پر تہمتیں لگائے۔ کوئی کسی پاک باز مرد عورت پر زنا کی تہمت لگا دے اور وہ اس کو ثابت نہ کر پائے تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس لیے کسی کو حرامی کہنا چھوٹی بات نہیں ہے، کسی کو زانی کہنا چھوٹی بات نہیں ہے، کسی عورت کو زانیہ کہنا یہ معمولی بات نہیں ہے، بڑی مشکل سے زانیہ ثابت ہوتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی خود اقرار کر لے کہ میں زانی ہوں، میں زانیہ ہوں، یا کسی اور طریقے سے ثابت ہو جائے تو دوسری بات ہے۔ ہم اور آپ کو کوئی اختیار نہیں کہ کسی عورت کو غیر کے یہاں آتے ہوئے دیکھے یا غیر کو کسی عورت کے یہاں جاتے ہوئے دیکھے آپ فوراً اس پہ تہمت لگا دے۔ پہلے تفتیش کریں، اور تفتیش کرنے کے بعد بھی آپ اس کو نہیں کہہ سکتے زانی۔ زانی کے ثبوت کے لیے، زنا کے ثبوت کے لیے 4 گواہ اسلام نے مقرر کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مفتری کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا اے امیر المؤمنین 80 کوڑے شرابی کو لگائے جائے۔ کیوں فرمایا جانتے ہو؟ آپ نے خود پھر استدلال کیا۔
آپ نے خود پھر اس کی وجہ بتائی کہ 80 کوڑے اس لیے لگایا جائے کہ اس میں عقل جو ہے خبط ہو جاتی ہے، عقل پہ نشہ طاری ہو جاتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے اسے معلوم نہیں ہوتا، وہ کیا بول رہا ہے اسے معلوم نہیں ہوتا، لوگوں پر افطرا بھی کرتے پھر رہا ہے، وہ مفتری ہو جاتا ہے۔ تو جو مفتری کی سزا ہے 80 کوڑے، وہ 80 کوڑے شرابی کو لگائے جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں، آج ہمارے نوجوانوں کے اندر اتنی طاقت نہیں جتنی آج سے 50 60 سال 100 سال پہلے جوانوں کے اندر ہوا کرتی تھی۔ تو ذرا سوچیں عرب کے نوجوانوں سے ہم کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ وہ کوڑے جو حضرت عمر لے کر پھرا کرتے تھے، وہ کوڑے جو اس وقت حد میں لگائے جاتے تھے، خدا کی قسم کہہ رہا ہوں آج اگر ایک کوڑا مار دیا جائے نا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ حالت خراب ہو جائے گی۔ 80 کوڑے سزا مقرر کی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں کہہ رہا تھا وہ سنو، کہ سب سے پہلے جس طرح برتن الٹ دیا جاتا ہے، سب سے پہلے شراب کا معاملہ الٹ دیا جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مفصل حکم بیان فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، غور سے سنو، آپ نے فرمایا یسمونہا بغیر اسمہا فیستحلونہا، یسمونہا بغیر اسمہا، کہ یہ شراب جو آج تم شراب دیکھ رہے ہو صحابہ، ایک دور آئے گا کہ جب شراب کا معاملہ سب سے پہلے الٹا جائے گا تو وہ ہوگا ایسے کہ شراب پی جائے گی نام بدل بدل کر، شراب نام بدل بدل کر پی جائے گی۔ اب شراب کو لوگ شراب نہیں کہہ رہے ہیں، بیئر کہہ رہے ہیں، شراب کو شراب نہیں کہہ رہے ہیں، جوس کا نام دیا جا رہا ہے۔ شراب کو اب شراب نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ فروٹ اور پھلوں کا جوس کہہ کر وہ ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ہمیں نہیں دھوکہ دے رہے ہیں، وہ خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ اور رسول سے جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ شراب شراب ہے، اور ہر وہ چیز جو نشہ لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو نشہ لائے وہ حرام ہے۔ تو کیا ڈرگس نشہ نہیں لاتا ہے؟ کیا ہیروئن نشہ نہیں لاتی ہے؟ کیا گانجا وغیرہ نشہ نہیں لاتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ منظم طریقے کے ذریعے ہماری نوجوان نسل کو برباد کیا جا رہا ہے۔ نشہ ایسی بدبخت چیز ہے، نشہ ایسی بری چیز ہے کہ اس کے لت میں جو آدمی آ جائے، جس پہ نشہ طاری ہو جائے، تو وہ اپنا گھر بھی بیچ دیتا ہے، اپنا مال و دولت بھی بیچ دیتا ہے، ماں کے دوپٹہ بھی بیچ دیتا ہے، بہن کی عزت بھی بیچ دیتا ہے، باپ کی عزت بھی تار تار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مسجد ہے لیکن میں کہنا چاہوں گا آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے نوجوان کس طرح نشے میں ملوث ہے۔ یہ نشے میں ملوث کم، ان کو ملوث کیا گیا زیادہ تر ہے۔ ایک آدمی ہے اسے پھرے میں نشے کی لت لگا دی جاتی ہے، آپ جا کے تحقیق کر لو، ہم ممبئی میں رہتے ہیں، تو فقط وکرولی کا معاملہ نہیں، پوری ممبئی کا معاملہ ہے، اور پورے ممبئی میں یہ نشے کی لت اور نشہ خوری اس طرح عام کر دی گئی ہے۔ کوئی ڈرگس لے رہا ہے، کوئی پاؤڈر لے رہا ہے، کوئی گولی لے رہا ہے، کوئی کسی دوا کو زیادہ طور پر استعمال نشے کی صورت میں کر رہا ہے، جبکہ یہ جو ایڈوانس میڈیسن ہے اس کی اجازت بھی ہمارے فقہا نے جو دی ہے، ہمارے اس دور کے فقہاء کرام نے وہ اس طور پر دی کہ اب یہ عرف عام ہو گیا ہے، اب یہ اس کا حال ایسا ہو گیا ہے، عموم بلوا ہو گیا ہے، ہر کوئی اس کو کھا رہا ہے اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو دوا کے طور پر اجازت دی گئی۔ ورنہ محتاط علماء کو میں نے دیکھا وہ جس دوا میں الکوہل ہوتا اس کو نہیں استعمال کرتے۔ خود میں نے سرکار تاج الشریعہ کی یہ آڈیو بھی سماعت فرمائی اور اپنے ہمارے استاد الکریم حضور محدث کبیر کو بھی دیکھا کہ وہ ہومیوپیتھک کہ سے علاج کرنے میں منع کیا کرتے کہ اگر بہتر ہے دوسرے سے علاج کیا جائے، لیکن سختی نہیں فرماتے دوسروں کے لیے، لیکن خود کے لیے میں نے دیکھا کہ وہ سردی خانسی کی دوا میں بھی یونانی دوا کا استعمال کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں الکوہل ہوتا ہے۔ محتاط علماء کا یہ حال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پیچھے عوام چلے گی، ان کے پیچھے قوم چلے گی۔ جب رہبر ہی گڑبڑ ہوگا تو عوام بھی گڑبڑ ہو جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، ذرا سوچے کہ جب نشہ انسان پر طاری ہو جاتا ہے تو وہ نشہ انسان کی عقل کو قبض کر دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک عابد و زاہد شخص تھا، ایک عورت جو اس پر فریبتا تھی، فدا تھی، اس نے اپنی باندی سے کہا جاؤ اس عابد کو بلا لاؤ اور اس سے کہو کہ گواہی دینی ہے۔ وہ عابد و ظاہر شخص جیسے ہی آیا تو باندی اس کے پیچھے دروازہ بند کر دی جاتی۔ جب اخیر میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک کمرے میں خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ عورت نے کہا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا ہے کہ مجھے کوئی گواہی چاہیے کسی معاملے میں،
میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں، میں تمہیں پسند کرتی ہوں، میں تمہیں پسند کرتی ہوں، لہذا میں جیسے کہوں اس طرح کام کرو، نہیں کرو گے تو میں تم پر تہمت لگا دوں گی، نہیں کرو گے تو میں ابھی باہر نکل کر آوازیں لگانے لگوں گی۔ اس نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ تعلقات نہیں بناتے، اس بچے کو قتل کر دو۔ تو اس نے کہا قتل کرنا بہت بڑا ہے، میں قتل نہیں کروں گا۔ اس عورت نے کہا قتل بھی نہیں کرتے تو شراب کا ایک پیالہ پی لو، اگر شراب کا ایک پیالہ پی لو گے تو میں تمہیں جانے دے دوں گی۔ اس عابد و ظاہر شخص نے سوچا کہ میں اس سے تعلقات ناجائز طور پر نہیں بناؤں گا، بچے کو بھی قتل نہیں کروں گا، قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، تھوڑی سی شراب پی لیتا ہوں، شراب پی لوں گا، اس کے بعد یہاں سے نکل جاؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ دیکھیں شراب کو ام الخبائث کیوں کہا گیا، شراب کو سارے گناہوں کی جڑ کیوں کہا گیا۔ جیسے ہی اس عابد و ظاہر شخص نے شراب کو اپنے حلق سے نیچے اتارا ہے، نشہ طاری ہو گیا اور اس کے بعد اس کی لذتیں محسوس ہونے لگی۔ اب بھول گیا کہ شراب حرام ہے، اب بھول گیا کہ زنا کی دعوت دی جا رہی تھی، میں اس سے بچ رہا تھا، اب بھول گیا کہ قتل کرنا تھا اور میں اللہ کے خوف سے بچ رہا تھا۔ اب شراب پہ شراب، شراب پہ شراب، شراب پہ شراب اس کے حلق سے نیچے اترتے جا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس نے تلوار اٹھایا، بچے کو ذبح کر دیا اور اس عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات بھی بنا لیا، کیونکہ اس کی عقل خبط ہو گئی، اس کی عقل پر نشہ طاری ہو گیا۔ جب نشہ نے عقل کو گھیر لیا تو اسے یاد نہیں رہا کہ قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اسے یاد نہیں رہا کہ عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات بنانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے۔ آپ دیکھیں جو آدمی شرابی ہو، چاہے بڑی بڑی سوسائٹی میں اٹھتا بیٹھتا کیوں نہ ہو، چاہے جتنی شراب پیتا ہو، چاہے اس کے اندر قوت مدافعت کتنی ہی زیادہ ہو، کتنا ہی کنٹرول کرتا ہو پینے کے بعد، لیکن بہت جائے تو ہائی سوسائٹی والے بھی اسے بیوڑا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسے شرابی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پہلے تو شراب باہر بیچی جاتی تھی، شراب گندے علاقوں میں بیچی جاتی تھی، گندی جگہ پر گندی شراب بنا کر بیچی جاتی تھی، کسی کے منہ سے باز آ جائے تو پتا چل جاتا تھا یہ شرابی ہے۔ اب شراب کو نئے نئے نام دے دیے گئے ہیں، اب شراب کو نئے نئے طریقے سے بیچا جا رہا ہے، نئے نئے طریقے سے نوجوان نسل کو نشہ کرایا جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ جب 20 سال کا محمد بن قاسم ہے تو اس نے پورے ہندوستان کو فتح کر کے دکھایا ہے، 18 سال کا طارق بن زیاد ہے تو اپنی قوت پر اس نے فرانس تک کے اسلام کے جھنڈے لہرائے ہیں، 17 سال کا قتیبہ بن مسلم ہے تو چین کو اس نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فقط 17 سال کا محمد بن فاتح ہے، آپ دیکھیں قسطنطنیہ فتح کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ خالد بن ولید ہے کہ وہ پورے اسلامی لشکر کے سپہ سالار، اور جہاں گھس جائیں چاہے رومی ہو فارسی ہو، اس نوجوان سے ڈرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ آج کا ہمارا نوجوان کہاں پر ہے؟ آج کے ہمارے نوجوان کی کیا حالت ہے؟ وہ کسی نشے میں دھت ہو کر اپنی جوانی برباد کر رہا ہے، باپ پریشان ہے، ماں پریشان ہے اور بچے پریشان ہے۔ اگر کسی کا شوہر نشے کی حالت میں پڑ گیا ہے تو اپنی بیوی کا جہیز بیچتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کو کنگال کر دیا ہے، آنسو چھپا چھپا کے اپنے آنچلوں سے اپنے آنکھوں کو خون کے آنسو ہماری بچیاں رو رہی ہیں، گھر والے بھی مجبور ہے، کیا کریں کیا نہ کریں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ فقط وہ آدمی شرابی ہے۔ شراب اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک گناہ، لیکن اس گناہ کی وجہ سے کتنے سارے گناہ اس آدمی سے سرزد ہو رہے ہیں۔ اس کی عقل پر خبط ہو گئی، اس کو لت پڑ گئی ہے۔ اب لت کا عالم یہ ہے کہ وہ جو گناہ چاہے، جو گناہ کر بیٹھے، اپنی تسکین کے لیے چاہے جو گناہ کر لے، لیکن اسے کسی طرح کی شرم محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شب کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کے ریوڑ کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، لیکن شرابی کو آزاد نہیں کرے گا۔ کتنی بڑی بدبختی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ کوئی شرابی ہو اور عادی ہو اور بغیر توبہ کے مر گیا اور اسے دفن کر دیا گیا تو مجھے لکڑی پہ کھڑا کر دینا، مجھے لکڑی پہ لٹکا دینا اور اس کے بعد اس کی قبر کھودنا۔ خدا کی قسم کہتا ہوں جب تم اس کی قبر کھود کے دیکھو گے تو اس کا منہ قبلہ سے پھرا ہوا ہوگا، اگر اس کا منہ قبلہ سے پھرا نہ ہو تو میرے کو لکڑی سے نہ اتارنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے افقہ الفقہاء بعد خلفاء اربعہ ہیں کہ صحابہ کرام میں خلفاء راشدین کے بعد سب سے بڑے فقیہ اگر کوئی ہے تو عبداللہ ابن مسعود ہے۔ کیا فرما رہے
हैं, कितनी ताकीद से फरमा रहे हैं कि अगर शराबी बगैर तौबा के मर गया, आदि शराबी हो और बगैर तौबा के मर जाए, तो अल्लाह ताला उसका मुंह किबला से फेर देता है। अजीजाने मिल्लत, मुसलमान आखिरत के लिए जीता है, मुसलमान के लिए ये दुनिया कोई हैसियत नहीं रखती है। हम हयात जाविदानी की लज्जतों को छोड़कर इस हयात फानी के दलदल में ऐसा गर्क हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं है हमारी कब्र में क्या होना है, हमें पता ही नहीं हमारे अमाल की वजह से हमारी आखिरत बर्बाद से बर्बाद हुई जा रही है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत फुदैल बिन अयाज है। आपने देखा एक शख्स का इंतकाल हो गया और आप देख रहे हैं ख्वाब में उसे फरिश्ते जहन्नम की तरफ घसीटे ले जा रहे हैं। आप पूछते हैं हजरत फुदैल बिन अयाज जानते हो, जो सिलसिला चिश्त और सिलसिला अशफिया से ताल्लुक रखने वाले हैं, ये सुन ले कि हजरत फुदैल बिन अयाज उनके मशाइखे कबीर बड़े मशाइखों में शुमार होता है, इनका अकाबिर मशाइख चिश्तिया में शुमार होता है हजरत फुदैल बिन अयाज का, इमाम आदम के शागिदों में शुमार होता है और फिक़ह हनफी के मुक़ल्लिदीन में शुमार होता है और फिक़ह हनफी के अइम्मा में शुमार होता है। वो फुदैल बिन अयाज है। उन्होंने ख्वाब में देखा तू तो बड़ा आबिद व ज़ाहिद शख्स था, नमाजें पढ़ा करता था, तुझे ये क्या हो गया है, तुझे जहन्नम की तरफ घसीट कर फरिश्ते क्यों ले जा रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उसने ये नहीं कहा कि मैं ज़िना किया करता था, उसने ये नहीं कहा कि मैं सूद खाया करता था, उसने कहा कि मेरा मामला ये था कि मुझे एक मर्ज लगा हुआ था। हकीम ने कहा कि साल में एक मरतबा एक गिलास शराब पी लेना, तेरा मर्ज तो खत्म नहीं हो सकता लेकिन तेरा मर्ज तकवीयत नहीं पाएगा, बढ़ेगा नहीं। मैं साल में एक मरतबा शराब पी लिया करता था, उसकी सजा मुझे ये मिल रही है कि मुझे जहन्नम की तरफ घसीट कर ले जाया जा रहा है। और जो शराब का आदी हो तो नबी पाक ने फरमाया उसकी नमाजें नहीं कबूल होती, जो शराब का आदी हो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाता। हाँ, लेकिन अगर तुम तौबा कर लो और अल्लाह की बारगाह में आकर सच्चे दिल से रोकर गिड़गिड़ा कर सच्चे दिल से तौबा करें, सच्ची तौबा करें कि मौला करीम आइंदा शराब नहीं पीऊंगा, आइंदा शराब नहीं पीऊंगा, मैं तेरी रजा के लिए शराब छोड़ता हूं, तो अल्लाह ताला फरमाता है जो शराब पिएगा हम उसको कल बरोज़े क़यामत पीप पिलाएंगे और जो शराब हमारे खौफ से छोड़ देगा उसको हम जन्नत की शराब पिलाएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रफ़ीक़ान गिरामी, शराब शराब कह रहा हूं तो ये ना समझे फकत शराब की बात है। हर वो नशा, चाहे वाइटनर हो, चाहे आइडेक्स हो, चाहे जो हो, जिसको हमारे बच्चे ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने नशे में लत हैं, उनको छुड़ाने की जिम्मेदारी, उनको बचाने की जिम्मेदारी भी आपकी है, उनको इस दलदल से निकालने की जिम्मेदारी भी आपकी है। कुल्लुकुम मसऊलिन कुल्लुकुम अन रई कुल्लुकुम मसऊलिन अन रईयतिही, कि तुमसे तुम्हारे निगहबानों के बारे में कल बरोज़े क़यामत सवाल किया जाएगा। जो जो तुम्हारे मातहत है, तुम्हारे हाथ के नीचे आते हैं, जिन पर तुम्हारा रोबो दबदबा है, जो तुम्हारी बातें मानता है, जिसके तुम हाकिम बनाए गए हो, हर उस शख्स के बारे में तुमसे सवाल होगा। तुम्हारे अपने बारे में भी होगा। नौजवान याद रखें कि कल बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला पूछेगा और तन्हाई में पूछेगा कि तुझको मैंने जवानी अता की थी, तूने जवानी किस हालत में सर्फ की, तो क्या ये कहेंगे कि जवानी मैंने नशे की हालत में गटर में पड़े हुए गुजारी। इसीलिए जवान की तौबा अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है, इसीलिए जवान की इबादत को, जवान के इबादत करने को अल्लाह तबारक व तआला बहुत पसंद करता है। जवान की तौबा को अल्लाह ताला महबूब रखता है। जवानी में जो इबादत की लज्जत है, इबादत का मजा है, वो बुढ़ापे में नहीं। जवानी में जो तौबा की लज्जत है, तौबा का मजा है, वो बुढ़ापे में नहीं। लिहाजा अपने आप को देखें, अपना मुहासबा करें। और मैं बड़े बूढ़े और बुजुर्गों से कहना चाहूंगा कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि माहौल, इलाके के माहौल को, मोहल्ले को सुधारने के लिए हर शख्स की अपनी जिम्मेदारी है। क्या वजह है, कहां से नशे आ रहे हैं, कहां से हमारी नस्ल को कमजोर करने की नापाक साजिशें की जा रही है, यह हम सब जानते हैं। लेकिन इसको खत्म करने की ताकत रखने के बावजूद कोई खत्म करना नहीं चाहता, खत्म करने की ताकत रखने के बावजूद कोई इसे खत्म नहीं कर रहा है। हम रोते हैं उस वक्त जब हमारा बच्चा इसमें मुलव्विस हो जाता है। पहले ही ध्यान क्यों नहीं दिया कि ये किसके साथ उठता बैठता है, ये किसके साथ उठता बैठता है, ये किस स्कूल में पढ़ रहा है, किस स्कूल में दाखिला करना मेरे बच्चे के लिए ज्यादा मुफीद होगा, किस स्कूल में दाखिला कराने से मेरे बच्चे की आखिरत भी संवरेगी। हम दुनिया कमाने में इतने गर्क हो जाते हैं कि दुनिया कमाने के चक्कर में बच्चे की सेहत भी खराब हो जाती है,
بچے کی زندگی بھی خراب ہو جاتی ہے، اور آخرت تو اپنے ہاتھوں سے خراب کر رہا ہوتا ہے، اور اس آخرت خراب کرنے میں ہم پیسے بھی لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن خدا کی قسم کہہ رہا ہوں پھر بھی ہماری قوم کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ تو یا تو ہماری غذا میں خرابی آ گئی ہے، یا تو ہماری نسل میں خرابی آ گئی ہے، یا تو ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حلال و حرام کے درمیان تفریق کرنا، فرق کرنا، امتیاز کرنا چھوڑ دیا ہے، اور جب حلال و حرام کے درمیان امتیاز کرنا چھوڑ دو گے عزیزان ملت اسلامیہ، تو دعا بھی نہیں قبول ہونے والی اور کوئی باتیں بھی اثر نہیں کرنے والی۔ لہذا اپنی بھی ذمہ داری سمجھے اور بچوں کو بھی سمجھائے، پیار سے، محبت سے، اور جس کی باتیں بچے مانتے ہیں ان سے بیٹھ کر ان سے بات کرائی جائے، لیکن بچوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی جائے۔ یہ ہمارا نوجوان بلکہ ہر قوم کا نوجوان اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے۔ اگر اس قوم کے نوجوان طبقے کو خراب کر دیا جائے تو وہ قوم خود بخود خراب ہو جائے گی، اور اس قوم میں کوئی طاقت باقی نہیں رہے گی، کسی طرح سے آواز اٹھانے کی کوئی صلاحیت باقی نہیں رہے گی۔ لہذا اپنے قوم کے بچوں کو پہچانے، اپنے قوم کے بچوں کے مستقبل کی بھی فکر کرے، ان کے آخرت کی بھی فکر کرے، اور ہر بندہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سب کو شراب کی نحوست سے محفوظ و مامون عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمارے نوجوان بچوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، ان کے والدین کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور کل بروز قیامت ہمارا حشر اپنے پیاروں کے ساتھ فرمائے۔